ایک ایسی قبر کا تصور کیجئے جسے چھونا موت کو دعوت دینے کے برابر ہو. ایک ایسی جگہ جہاں پھول چڑھانا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے قریب جانا بھی منع ہو. کیا یہ کسی قدیم ابھیشاپ کی کہانی ہے؟ کوئی قدرتی آفت؟ یا پھر انسانی غفلت کا ایک زندہ ثبوت؟ آج ہم ایک ایسی ہی حقیقی اور سچ کہوں تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی کہانی پر بات کرنے جا رہے ہیں. اور یہ کہانی کسی بھوت پریت کی نہیں، بلکہ یہ سائنس اور تاریخ کی ہے. یہ رچرڈ ڈیل رائے میگلی نامی ایک امریکی فوجی اہلکار کی کہانی ہے، جس کی موت کے بعد اس کا جسم اس قدر تابکار ہو گیا تھا کہ اسے دفنانا 20ویں صدی کے سب سے پیچیدہ اور خطرناک کاموں میں سے ایک بن گیا. اور اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے جنوری 1961 میں امریکہ کی ریاست آئیڈاہو کے ایک ویران صحرا سے. یہاں SL-1 نامی ایک فوجی تجرباتی نیوکلیئر ری ایکٹر ایک بہت بڑے دھماکے سے تباہ ہو گیا. لیکن یہ SL-1 کوئی بجلی گھر تو نہیں تھا، ٹھیک ہے. میرے ذرائع کے مطابق یہ ایک چھوٹا تجرباتی ری ایکٹر تھا جسے فوج ٹیسٹ کر رہی تھی. بالکل دور دراز کے ریڈار سٹیشنز کو بجلی دینے کے لیے، جیسے آرکٹک میں. آپ نے بالکل صحیح کہا. یہ سرد جنگ کا دور تھا اور امریکہ ہر طرح کی ٹیکنالوجی کو فوجی مقاصد کے لیے آزما رہا تھا. SL-1 اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی. لیکن 3 جنوری کی رات کو کچھ ایسا غلط ہوا کہ ری ایکٹر کے اندر ایک شدید دھماکہ ہو گیا. شدید دھماکہ مطلب ایٹم بم جیسا؟ نہیں، ایٹم بم جیسا نہیں، بلکہ یہ ایک بہت شدید بھاپ کا دھماکہ تھا، ایک سٹیم ایکسپلوژن. اس دھماکے نے ری ایکٹر کے کور کو تباہ کر دیا اور اس کے اندر موجود 3 فوجی اہلکاروں کو موقع پر ہی ہلاک کر دیا. اور ان تینوں میں سے ایک تھے رچرڈ ڈیل رائے میگملی. لیکن اس حادثے میں جو چیز سب سے زیادہ ہولناک تھی وہ صرف ان کی موت نہیں تھی، بلکہ موت کے بعد ان کے جسم کا کیا بنا وہ تھی. آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ رچرڈ کا انجام باقی دونوں سے اتنا مختلف اور خوفناک تھا؟ اس کی وجہ تھی جائے وقوع پر اس کی موجودگی. دیکھیں، دھماکے کے وقت وہ ری ایکٹر کے کور کے بالکل اوپر کھڑا تھا. بالکل اوپر؟ جی. جب دھماکہ ہوا تو ری ایکٹر کا ایک کنٹرول راڈ انتہائی تیزی سے باہر نکلا اور وہ رچرڈ کے جسم سے گزرتا ہوا سیدھا چھت میں جا لگا. اوہ! اس ایک لمحے میں اس کے جسم کو تابکاری کی اتنی شدید اور ناقابل تصور مقدار ملی جو کسی بھی انسان کے لیے جان لیوا خوراک سے کئی ہزار گنا زیادہ تھی. ایک منٹ، یہ سن کر ہی عجیب لگ رہا ہے. یعنی ہم صرف تابکاری کے اثرات کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جسم خود تابکاری کا ایک ذریعہ بن گیا تھا. بالکل، اور یہی نقطہ سب سے اہم ہے. دیکھیں، تابکاری کا شکار ہونا ایک بات ہے اور خود تابکاری کا منبع بن جانا یہ بالکل دوسری بات ہے. یس. جب ریسکیو ٹیمیں اندر گئیں تو ان کے جو گائیگر کاؤنٹرز تھے، جو تابکاری ماپنے والے آلات ہوتے ہیں، جی، وہ پاگلوں کی طرح بجنے لگے. انہیں فوراً اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام حادثہ نہیں ہے. دھماکے میں ری ایکٹر کے انتہائی تابکار ذرات جیسے یورینیم اور فیشن پروڈکٹس وہ رچرڈ کے جسم میں داخل ہو گئے تھے. تو وہ باہر سے متاثر نہیں تھا؟ نہیں، صرف باہر سے نہیں تھا، اس کا جسم اندر سے تابکار ہو چکا تھا. وہ ایک چھوٹا چلتا پھرتا ری ایکٹر بن چکا تھا جو مسلسل گاما شعاعیں خارج کر رہا تھا. گاما شعاعیں؟ جی، جو تابکاری کی سب سے خطرناک اور گہرائی تک اثر کرنے والی قسم ہوتی ہے. یہ تو کسی سائنس فکشن فلم سے بھی زیادہ عجیب ہے. ہم ایٹم بموں کے بارے میں سنتے ہیں، لیکن ایک انسان کے جسم کا اس طرح ایک جوہری خطرے میں بدل جانا یہ ناقابل یقین ہے. تو اب حکام کے سامنے ایک ایسا مسئلہ تھا جس کا حل کسی کتاب میں لکھا ہی نہیں تھا. بالکل. ایک انسان کی لاش جسے چھونا ناممکن تھا، غسل دینا ممکن نہیں تھا. اور یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس حادثے میں 2 اور فوجی جین برنز اور رچرڈ لیگی بھی ہلاک ہوئے. ان کی لاشیں بھی شدید تابکار تھی، لیکن رچرڈ کا معاملہ وہ سب سے سنگین تھا. تو ان کے لیے یہ ایک ڈراؤنا خواب رہا ہوگا ریسکیو ورکرز کے لیے. جی بالکل. انہیں بھاری حفاظتی لباس پہن کر صرف چند منٹ کے لیے اندر جا کر واپس آنا پڑتا تھا تاکہ وہ خود مہلک تابکاری کا شکار نہ ہو جائے. تو انہوں نے لاشوں کو کیسے نکالا؟ ریموٹ کنٹرول سے چلنے والی کرینوں اور لمبے اوزاروں کا استعمال کیا گیا. تو پھر پہلا قدم کیا تھا؟ ظاہر ہے عام حالات میں تو لاش خاندان کے حوالے کی جاتی ہے، لیکن یہاں تو یہ ممکن ہی نہیں تھا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. تو کیا اسے جلانے کا کوئی خیال تھا؟ یہ سوال اٹھایا گیا تھا، بالکل اٹھایا گیا، لیکن اسے فوراً ہی مسترد کر دیا گیا. کیوں؟
اگر رچرڈ کے جسم کو جلایا جاتا تو اس کے اندر موجود تابکار ذرات دھوئے کے ساتھ فضا میں پھیل جاتے اور ایک بہت بڑے علاقے کو آلودہ کر سکتے تھے۔ اچھا، یہ ایک چھوٹے پیمانے پر ڈرٹی بم پھٹنے جیسا ہوتا، تو یہ آپشن تو بالکل ہی ختم تھا۔ تو ان کے پاس صرف ایک ہی راستہ بچا تھا، تدفین۔ جی، لیکن سوال یہ تھا کہ کیسے؟ ایک ایسے جسم کو کیسے دفنایا جائے جو خود ایک خطرہ ہو؟ تو یہاں سے اس بے مثال تدفین کی تیاری شروع ہوتی ہے۔ یہ کسی سرکاری تقریب کی تیاری نہیں تھی، بلکہ ایک سائنٹیفک اور انجینئرنگ چیلنج تھا۔ بالکل، یہ ایک ایسا مرحلہ تھا جہاں ہر قدم انتہائی احتیاط سے اٹھایا جا رہا تھا۔ سب سے پہلے تابکاری کو کسی حد تک روکنے کے لیے اس کے جسم کو سیسے یعنی لیڈ کی موٹی چادروں اور پلاسٹک میں لپیٹا گیا۔ سیسا؟ لیڈ؟ جی، سیسا ایک بہت بھاری اور کثیف دھات ہے، اور اس کی یہی خاصیت اسے گاما شعاؤں کو روکنے کے لیے مؤثر بناتی ہے۔ یہ پہلا حفاظتی حصار تھا۔ سیسے کی چادریں، یہ تو خود ہی ایک بہت بڑا قدم ہے، لیکن مجھے شک ہے کہ صرف اتنا ہی کافی سمجھا گیا ہو، خاص طور پر جب خطرہ صدیوں کا ہو۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، یہ تو صرف شروعات تھی۔ اس کے بعد سیسے میں لپیٹی ہوئی لاش کو ایک خاص طور پر بنائے گئے دھاتی تابوت میں رکھا گیا۔ یہ کوئی عام لکڑی یا دھات کا تابوت نہیں تھا۔ اچھا؟ اسے سٹین لیس اسٹیل سے بنایا گیا تھا۔ اس کے اندر مزید سیسے کی لائننگ تھی اور اسے مکمل طور پر ویکیوم سیل کر دیا گیا تھا۔ ویکیوم سیلڈ؟ جی، ویکیوم سیل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اندر سے کوئی بھی تابکار ذرہ، چاہے وہ گیس کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو، باہر نہ نکل سکے۔ یہ ایک طرح کا جوہری کیپسول تھا۔ ایک منٹ رکیے، کیا یہ سب کچھ ضرورت سے زیادہ نہیں تھا؟ میرا مطلب ہے سیسا اور ویکیوم سیلڈ تابوت کے بعد بھی مزید تہیں۔ کیا اس وقت کوئی خوف و ہراس کی فضا تھی جس کی وجہ سے وہ ہر ممکنہ حد سے آگے جا رہے تھے؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ اسے خوف و ہراس سے زیادہ انتہائی احتیاط کہنا بہتر ہوگا۔ دیکھیں، یہ 1961 تھا اور جوہری تابکاری کے طویل مدتی اثرات کے بارے میں علم بہت محدود تھا۔ صحیح۔ ان کے پاس کوئی پرانا کیس یا گائیڈ لائن نہیں تھی جس کی وہ پیروی کر سکتے ہیں۔ وہ صرف اندازہ لگا رہے تھے کہ یہ تابکاری کتنی صدیوں تک خطرناک رہ سکتی ہے۔ اس لیے انہوں نے بدترین صورتحال یعنی ورسٹ کے سینیریو کو ذہن میں رکھ کر منصوبہ بندی کی۔ ان کا مقصد صرف لاش کو دفنانا نہیں تھا، بلکہ مستقبل کی ان نسلوں کو بھی محفوظ رکھنا تھا جنہیں شاید یہ بھی معلوم نہ ہو کہ اس زمین کے نیچے کیا دفن ہے۔ تو اس بدترین صورتحال کے منصوبے میں اگلا قدم کیا تھا؟ اگلا قدم تھا فولاد اور کنکریٹ کا استعمال۔ اس خصوصی دھاتی تابوت کو ایک اور بڑے موٹے فولاد کے باکس میں بند کیا گیا۔ اچھا۔ اور پھر اس پورے ڈھانچے کو کنکریٹ کے ایک بہت بڑے گڑھے میں اتارا گیا اور اسے اوپر تک کنکریٹ سے بھر دیا گیا۔ مطلب پورا کا پورا گڑھا کنکریٹ سے بھر دیا گیا؟ جی بالکل۔ یہ کنکریٹ کا ایک بہت بڑا ٹھوس بلاک تھا جس کے بیچ میں یہ تابوت قید تھا۔ یہ ایک انسان کے لیے بنایا گیا ایک جوہری مقبرہ تھا جس کا مقصد تابکاری کو ہزاروں سال تک زمین کے اندر محفوظ رکھنا تھا۔ اور اس انتہائی محفوظ مقبرے کو امریکہ کے مشہور آرلنگٹن نیشنل قبرستان میں دفن کیا گیا، لیکن ظاہر ہے اس کی قبر وہاں موجود ہزاروں قبروں سے بالکل مختلف ہے۔ جی ہاں، اسے فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا، لیکن اس کی قبر پر کوئی عام خطبہ نہیں ہے۔ یہ قبرستان کے ایک ایسے حصے میں ہے جہاں لوگوں کی آمد و رفت کم ہوتی ہے۔ اس پر صرف ایک سادہ سا مارکر ہے جس پر اس کا نام اور تاریخ لکھی ہے۔ کوئی تفصیل نہیں؟ کوئی یادگاری تختی نہیں ہے جو اس واقعے کی تفصیل بتائے۔ قبرستان کا عملہ بھی اس جگہ کی دیکھ بھال میں خاص احتیاط برتتا ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جس کی اپنی ایک خاموش اور خوفناک تاریخ ہے۔ یہ خطرہ آج بھی موجود ہے۔ بالکل، وقت کے ساتھ تابکاری کم ہوتی ہے، جسے ہاف لائف کہتے ہیں۔ جی، لیکن رچرڈ کے جسم میں جو تابکار مادے تھے ان کی ہاف لائف بہت لمبی ہے۔ آج 60 سال سے زیادہ گزرنے کے بعد بھی ماہرین کا ماننا ہے کہ اس کا جسم اب بھی تابکاری خارج کر رہا ہے۔ اب بھی؟ جی، یقیناً اس کی شدت 1961 کے مقابلے میں بہت کم ہو چکی ہے، لیکن یہ اب بھی ایک عام ماحول سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کی قبر کی مسلسل نگرانی کی جاتی ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ تابکاری باہر لیک نہ ہو۔ تو یہ قبر صرف ایک تدفین کی جگہ نہیں،
یہ تو انسان اور ایٹمی طاقت کے درمیان خطرناک تعلق کی ایک زندہ علامت بن چکی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس ایک المناک واقعے سے کوئی بڑا سبق سیکھا گیا؟ کیا اس نے کسی چیز کو تبدیل کیا؟ ہاں، اور یہ اس کہانی کا شاید سب سے اہم پہلو ہے۔ SL1 کا حادثہ اس لیے ایک بڑا سبق تھا کیونکہ اس نے بیونڈ ڈیزائن بیسز ایکسیڈنٹ کے تصور کو جنم دیا۔ ڈیزائن کی بنیاد سے باہر کا حادثہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے ماہرین یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک کنٹرول راڈ اتنی تیزی سے باہر نکل کر ری ایکٹر کو اس طرح دھماکے سے اڑا سکتا ہے۔ اچھا، وہ سمجھتے تھے کہ ان کے حفاظتی نظام وہ فول پروف ہیں، لیکن اس حادثے نے ثابت کیا کہ آپ کو ان چیزوں کے لیے بھی منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے جن کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ ہو سکتی ہیں۔ تو اس ایک واقعے نے پوری دنیا میں ری ایکٹر سیفٹی کے فلسفے کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یعنی یہ صرف بہتر مشینیں یا موٹی دیواریں بنانے کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ سوچنے کا انداز بدلنے کے بارے میں تھا۔ یہ تسلیم کرنا کہ ٹیکنالوجی میں ناممکن کچھ نہیں ہوتا۔ بالکل۔ اس حادثے کے بعد نیوکلیر ری ایکٹرز کے ڈیزائن، آپریٹر ٹریننگ اور ایمرجنسی پروٹوکولز کو بہت سخت کر دیا گیا۔ SL1 کا حادثہ ان واقعات میں سے ایک تھا جس نے جوہری صنعت کو اپنی جوانی کی غلطیوں سے سیکھ کر زیادہ ذمہ دار بننے پر مجبور کیا۔ تو رچرڈ اور اس کے ساتھیوں کی موت بہت المناک تھی، لیکن ان کی قربانی نے مستقبل میں ان گنت جانیں بچائیں۔ تو آخر میں ہم اس سب سے کیا سیکھتے ہیں؟ اس کا سبق کیا ہے؟ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ جوہری ٹیکنالوجی سے کی گئی غلطیوں کی قیمت بعض اوقات موت کے بعد بھی ادا کرنی پڑتی ہے۔ رچرڈ کی کہانی صرف ایک فرد کی المناک موت کی داستان نہیں، بلکہ یہ ایک اجتماعی سبق ہے کہ ٹیکنالوجی کی طاقت کے ساتھ کتنی بڑی ذمہ داری آتی ہے، اور اس کے نتائج آنے والی نسلوں کو بھگتنے پڑ سکتے ہیں۔ ماخذ کے اس طاقتور جملے کے ساتھ بات کو سمیٹتے ہیں کہ رچرڈ کی خاموش قبر آج بھی یہ پیغام دے رہی ہے کہ کچھ قبریں صرف یادگار نہیں ہوتی، بلکہ زندہ خطرہ بن کر تاریخ میں دفن ہو جاتی ہیں۔ جی، وہ صرف ماضی کی یاد نہیں دلاتی، بلکہ مستقبل کے لیے ایک مستقل وارننگ کا کام کرتی ہیں۔ واقعی یہ سوچنے پر مجبور کرنے والی بات ہے، ایک ایسی میراث جو نظر نہیں آتی لیکن صدیوں تک موجود رہتی ہے۔ اور یہ ہمیں آج کے دور کے لیے ایک اہم سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ واقعہ نصف صدی سے کی زیادہ پرانا ہے۔ اس وقت کی ٹیکنالوجی کے نتائج آج بھی ہمارے سامنے ہیں۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنی موجودہ ٹیکنالوجی کی، چاہے وہ مصنوعی ذہانت ہو، جینیٹک انجینئرنگ ہو یا ڈیجیٹل ڈیٹا ہو، اس کی کون سی اندیکھی میراث آنے والی نسلوں کے لیے دفن کر رہے ہیں، جن سے نمٹنا ان کی ذمہ داری ہوگی۔